سورہ یاسین، اس کے 83 آیات 5 رکوع ہیں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ مکی دور کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں بہت سارے فضائل سورہ یاسین کے بارے میں ہیں۔ بہت سارا فضائل آپ نے سنے بھی ہوں گے، حدیث سے بھی ملتے ہیں کہ روایات مختلف طرح سے آتی ہے۔ کچھ آپ نے سنا کہ ہر چیز کا دل ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ کچھ روایات میں کہ قریب المرگ یا مردوں کے اوپر پڑھنے کے بارے میں کہ جب کوئی مرنے والا ہو، قریب المرگ ہو، اس وقت سورہ یاسین پڑھی جائے تو آسانی ہوتی ہے، یا پھر مردوں کے اوپر پڑھا جائے تو ان کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ایسے احادیث کے بارے میں شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ یہ صحیح احادیث کی کوالٹی پر پوری نہیں اترتی، جو یہ حدیث ہے کہ ہر چیز کا دل ہے اور سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، یہ صحیح اس کی کوالٹی جو ہے یہ اتھینٹک احادیث میں نہیں ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں جو سورہ یاسین کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ موضوع اور ضعیف ہیں۔ موضوع کیا ہوتی ہے؟ فیبریکیٹڈ، اور ضعیف یعنی جس کو روایت کرنے والے، کیونکہ روایت کرنے کا ایک پوری چین ہوتی ہے کہ ایک صحابی نے ایک سے بیان کیا، انہوں نے اگلے سے بیان کیا، انہوں نے اگلے سے، اس طرح سے کرتے کرتے پھر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے یہ بیان کیا۔ تو یہ جس کو جو روایت کرنے والا ایک ہو اور اس کے بارے میں بھی ایسا صحابی ہو کہ فہم العام عام لوگوں میں اس کی مشہور نہ ہو، اور اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو اس لیے سورہ یاسین بھی ایک قرآن کا حصہ سمجھ کے پڑھیں۔ سورہ یاسین کا جو نام ہے، اسکالر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یاسین، اس کے بارے میں کہ یاسین کا مطلب ہے اے سید۔ یاسین، یا کا مطلب ہے اے، سین کا مطلب ہے سردار، اے سردار۔ تو یا پھر اس کا یاسین کا مطلب اے انسان یا پھر اے شخص۔ تو یعنی اسکالر کہتے ہیں کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے اے شخص یا اے انسان یا اے سردار۔ لیکن یہ حروف مقطعات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ایسے حروف ہیں جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے الف لام میم یا قاف یا نون، جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے، جو کہ صحیح روایات میں بھی آتا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس کا مطلب اللہ کو معلوم ہے۔ تو لہٰذا اس کا بھی مطلب ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن با حکمت کی، یعنی حکمت والے قرآن کی قسم ہے۔ قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، اب کچھ نہیں سوجھتا۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی، اور پھر کیا ہے کہ اب یہ کچھ نہیں سوجھتا، یعنی ان کی عقل کہ یہ اس دین کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ اس لیے جیسے آپ نے پڑھا نا صم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو وہی حساب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جب انسان اپنی گردنوں کا توق، یعنی جب انسان اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے،
اس کے پاس قرآن آ جاتا ہے، اس کو سنایا جاتا ہے، اس کے باوجود جب انسان نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دین سے اس کو دور کر دیتے ہیں، اس کو دین تک پہنچنے کی رسائی نہیں دی جاتی۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے یکساں ہیں، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہیں مانیں گے۔ تم تو اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ یعنی ایسے شخص کو آپ تبلیغ کریں جو آپ کی نصیحت کریں تو اس کی پیروی کرے، وہی انسان جس کا قلب سلیم ہوتا ہے وہی انسان نصیحت کو اپناتا ہے۔ کوئی جب اس کو اچھی بات بتاتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے، اور اللہ کو بغیر دیکھے جو ایمان رکھتا ہے وہ حدیث کو یا قرآن کو یا دین کو وہی سمجھ سکتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم یقیناً ایک روز مردہ کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ اس آیت سے مراد کیا ہے کہ انسان جو ہے، قدموں سے مراد کہ انسان کے ما قدموا وآثارہم، یعنی جو بھی انسان کام کر رہا ہے وہ سب ہم لکھ رہے ہیں، اور جو کچھ آثار، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ دو فرشتے آپ کے شولڈر پہ رائٹ اور لیفٹ بیٹھے ہیں، جو بھی آپ اعمال کرتے ہیں ان کو لکھتے جاتے ہیں۔ اچھے اعمال کریں گے تو رائٹ والا، اور برے اعمال کریں گے لیفٹ والا فرشتہ لکھتا کرام الکاتبین، اور کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں اور وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ یعنی انسان کوئی بھی عمل کرے تو وہ آگے بھیج دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کو لکھتا جاتا ہے اور فرشتے اس کو درج کرتے جاتے ہیں۔ اب اس کے نامہ اعمال کے 3 قسم کے اندراج ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے، یہ تو آپ سب کو سمجھ ہے، پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، تو وہ چاہے اچھا عمل ہو یا برا ہو، عذاب جاریہ ہو یا ثواب جاریہ۔ اب دوسرا یہ مطلب ہے کہ انسان کے اپنے ماحول اور ارد گرد میں جو بھی امپریشن انسان کو وہ امپریشن پاتا ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ ثبت ہوتے ہیں، یعنی جو بھی اس کے امپریشنز چھوڑے جاتے ہیں وہ ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو ضرور مانتے ہیں۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اگزامپل یوں لیں کہ جب آپ گھر میں رہتے ہیں ایز اے مدر، اب کوئی بھی بات کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ کا اثر جو ہے، امپریشن جو ہے وہ آپ کے بچوں پہ ضرور پڑتا ہے، آپ کو آپ کے بچے ضرور فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ برائی کریں گے، چغلیاں غیبتیں ہر وقت فون پہ لگے رہیں گے، کم از کم آپ کی بیٹیاں جو آپ کے ہر وقت ساتھ رہتی ہیں وہ جو سنے آپ سے سنیں گی نا، کل کو بڑی ہو کے وہ اس کے آثار ابھی تو سن رہی ہیں، ابھی وہ تیار ہو رہی ہیں، پریپیئر ہو رہی ہیں اس کام کے لیے، جب آپ ان کی کل کو شادیاں کر دیں گے، وہ اگلے گھروں پہ چلی جائیں گی، اس وقت اس کے آثار ثابت ہوں گے۔ تو یہ وہ آثار ہیں جو انسان چھوڑ کے جائے گا، تو آخر ایک وقت آئے گا کہ وہ ثابت ہوتے جائیں گے۔ جو بھی آپ برا کام کریں گے یا اچھا کریں گے، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف برائیاں ہی بچے لیتے ہیں، اگر آپ اچھائی کرتے ہیں، آپ صبح کے وقت قرآن پڑھتے ہیں، وہ عمل جو ہے آہستہ آہستہ آپ کے بچوں میں ڈیولپ ہوتا جائے گا۔ یعنی وہ آپ کو ہو سکتا ہے اس وقت وہ قرآن نہ پڑھے، تہجد کے وقت آپ اگر اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کو دیکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس عمر میں آپ کو فالو نہ کریں، لیکن ایک وقت آئے جب بڑے ہو جائیں، جب اپنے گھروں والے ہو جائیں، اس وقت وہ ان پر یعنی تہجد پڑھنا شروع کر دیں کہ میری ماں پڑھتی تھی، میرا باپ پڑھتا تھا تو میں بھی پڑھوں گی، تو وہ اس وقت وہ جو آثار ہے نا، آپ کے آثار ہوتا ہے قدموں کے نشان جو ہے، جو آپ نے چھوڑے تھے، جو امپریشنز ان پہ پڑے تھے، آپ کے جو امپریشنز چھوڑ کے گئے تھے آپ، تو وہ ضرور ایک نہ ایک دن ثابت ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر عمل کا
ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے یا آفٹر افیکٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر انسان کسی نہ کسی شکل میں آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کے رول ماڈل ہیں، مطلب آپ اپنی ہو سکتا ہے اولاد کے رول ماڈل ہوں، ہمیں وقتی طور پہ لگتا ہے نہیں میرا تو کوئی فالوور نہیں ہے، مجھے تو کوئی فالو ہی نہیں کرتا. تو ہو سکتا ہے کیونکہ بچے جو ہے نا وہ ماں باپ کے سب سے زیادہ فالوور ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں بڑے ہو کے وہی کریں گے. تو اس لیے آثار جو آپ نے چھوڑنے ہیں وہ اچھے ہوں تاکہ ہمارے بچے اچھے آثار لیں، اچھے امپریشن ان پہ پڑے. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلایا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. یہاں پہ یعنی ایک ہی بستی میں کئی رسول آئے، 2-3 آئے، لیکن انہوں نے تینوں کو ہی نہ مانا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، کاش ہم صحابہ کے اندر ہوتے، ہم ان کو دیکھ دیکھ کے عمل کرتے. تو دیکھ لیں اگر آپ اس دور میں جو سوچ لیں کہ اس دور میں اگر ہم کو کوئی بتاتا ہے، قرآن دیکھ کے بتاتا ہے، قرآن پڑھ کے سناتا ہے، اتھینٹک احادیث بتاتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہیں کرتے، تو اگر ہم اس دور میں بھی ہوتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم اپنی آنکھیں جھکائے بیٹھے ہوتے، تو دیکھ لیں اس وقت بھی وہ لوگ جو آنکھیں اٹھا کے بات کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، شاید جو آج دنیا میں جو ابھی عمل نہیں کرنے والے وہ اس وقت بھی عمل نہ کرتے. تو یہاں سے یہی بتایا جا رہا ہے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 رسول آئے لیکن انہوں نے نہ مانا. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جسے چند انسان، جیسے ہم چند انسان ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے تم بھی ہو، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں، یعنی نحوست. اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. آپ دیکھیں کہ وہ شخص سمجھدار تھا، سمجھ بوجھ رکھنے والا تھا. اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ان کی بات سنو، ان کی بات مانو اور اللہ سے ڈرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا. اب اس نے ساتھ اگزامپل بھی دے رہا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، اس رب کو مان لو. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم بھی میری بات مان لو. یعنی وہ سمجھا رہا ہے، اپنی قوم کو نصیحت کر رہا ہے کہ یہ نبی سچے ہیں، تم بھی مان لو. اب کیا ہوا؟ قیل ادخل الجنہ، انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے. انہوں نے قتل کر دیا. آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص نے کہہ دیا کہ داخل ہو جا جنت میں. اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا، یعنی اس کی روح جو ہے جب جنت میں جا رہی تھی تو وہ کہتا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ آج جس کی خاطر میں نے قربانی دی، جس دین کی خاطر، جس اللہ کی خاطر میں نے قربانی دی، اس اللہ نے مجھے ضائع نہیں کیا. آج میں جنت میں جا رہا ہوں، کاش میری قوم مجھے دیکھ رہی ہوتی کہ میں جنت میں جا رہا ہوں.
بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی، یعنی وہ جو قربانی میں نے دی تھی، میں نے اپنی قوم کو جو نصیحت کی اور انہوں نے مجھے نہ مانا اور مجھے باعزت لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے داخل فرما دیا، اب میں عزت والا ہوں، مکرمین ہوں۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ جیسے دھماکہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اب دیکھتے ہیں نا، ایک دم وہاں پہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا، اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے اور اس کے بعد پھر وہ کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوریں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر چشمے پھوڑ نکالے تاکہ اس کے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی انسان جب بیج بوتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، گوڈی کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، انتظار کرتا ہے، اس کے بعد یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میرے اپنے ہی وجہ سے ہوا، میری ذہنیت کی وجہ سے، یا میں نے اس میں اتنی محنت کی اس کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کرتا ہوں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ میں نے اتنی محنت کی تو اس کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو فوراً، یعنی وہ بیج جو ہے وہ زمین سے اگائے ہی نہ، یا چلتی چلاتی کھیتی کو، ہستی بستی کھلتی کھیتی کو تباہ کر دے، پھر کیا افلا یشکرون، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کے نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ اللہ نے جو انسان کے جوڑا، مرد اور عورت، میاں بیوی، اسی طرح سے نباتات کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، تو یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن چڑھا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک ان سے گزرتا ہوا وہ پھر بھی کھجور کی سوکھی نشان کی مانند رہ جاتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہے چاند، کہ جب چاند کی آخری ہوتی ہے تاریخیں تو اس وقت آپ کو چاند کتنا سا نظر آتا ہے، بالکل جیسے سوکھی ٹہنی، یا جب نیا ہے اس وقت آپ دیکھیں گے جب رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلے چاند کو دیکھنے کے لیے دور کتنی طرح سے دیکھا جاتا ہے، کتنی مشکل سے نظر آتا ہے، خاص طر جو عید کا چاند ہوتا ہے، کیونکہ باقی چاند کو تو ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی دیکھنے کی، جب عید کا چاند ہوتا ہے تو پھر ادھر سے کمیٹی بیٹھی، ادھر سے، اور پورے ملک بھر میں چاند دیکھنے کی تگودو ہوتی ہے، تو کتنا اگر کوئی دیکھا بھی جاتا ہے تو باریک سوکھی ہوئی شاخ کی طرح نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا لِلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور یعنی یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اس وقت ایک ایگزامپل تھی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، آج دیکھیں کتنی کشتیاں ہیں جس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے مطمئن فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جا سکے، ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف الطاف نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ معرضین، اعراض کرتے ہیں۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلاتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ آج دیکھ لیں ہم اپنے سے نیچے والے جو طبقے ہیں ان نیچے والے لوگوں کو دیکھیں کہ جو لوگ غرور اور تکبر کرتے ہیں، جو لوگ اپنے سرونٹ کو بھی کھانے کو صحیح طرح سے نہیں دیتے، جو ان کے گھر کی کام کرنے والے، جو ان کی دن رات خدمت کرنے والے، کھانا دیں گے رات کو بسا ہوا پہلا پڑا ہوا کھانا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو جینے کا حق نہیں دیا؟ جو آپ کی سارا دن خدمت کرتے ہیں، کیا ہم ان کو اپنا ایک فرد کی طرح، گھر کے فرد کی طرح نہیں رکھ سکتے؟ ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے؟ آج دیکھ لیں کس سے بھرے پڑے ہیں، نیوز بھری پڑی ہیں ایسے بچوں سے کہ جن کو مس یوز کیا جاتا ہے، جن کو مارا پیٹا جاتا ہے، جن پہ ظلم کیے جاتے، کہیں استری لگائی جاتی، کہیں بال کاٹ دیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ وہ سمجھتے ہیں، جو امیر لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں صرف اللہ کے رزق پر ہمارا حق ہے، بس یہ تو ہماری اپنی سوجھ بوجھ کی وجہ سے ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں وکیل ہوں، میں جج ہوں، میری اپنی عقل کی وجہ سے اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، حالانکہ اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ سے پہلے چھین سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جگڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے، یعنی قیامت جب قائم ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا اس وقت۔ تو کہا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے انسان قیامت سے کیسے بے فکر رہ سکتا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ انسان کیسے بے فکر ہے، جب کہ اسرافیل علیہ السلام سور میں منہ ڈالے کھڑے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور وہ اس کو بجا لائیں۔ تو سور پھونکنے کے لیے اسرافیل علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں اور اللہ کا انتظار کر رہے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور میں سور پھونکوں۔ تو انسان کیسے غافل رہ سکتا ہے، کیسے وہ اپنے دنیاوی معاملات میں مگن ہو سکتا ہے، کیسے اپنی 1000 سال کی پلاننگ کرتا ہے، اپنے 7 نسلوں کی پلاننگ کرتا ہے کہ میری نسلیں کیسے بچ سکتی ہیں، ہماری نسلیں کیسے اچھا کھا پی سکیں گی۔ قالوا یا ویلنا، گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا ہے، یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ یعنی جب ایک وقت آئے گا قیامت کا، پھر انسان سوچے گا کہ اب کیا ہو گیا ہے، ہم تو بڑے آرام سے سوئے ہوئے تھے، ایک دم اچانک ایک دم انسان کو بھاگنا پڑ رہا ہے، نفسی کا عالم ہو رہا ہے، ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے ہو۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور وہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہیں، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ جنت میں جب ہر ایک جا کے اپنی اپنی جنت میں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے محل میں بیٹھ جائے گا، سلام سلام ہر طرف ہوگا، فرشتے سلام بھیجیں گے، اللہ سلام بھیجیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم چٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کر، یہ سیدھا راستہ ہے، مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے
थे, یہ وہی جہنم ہے جسے تم کو ڈرایا جا رہا تھا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کر دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ منہ کو سیل کر دیں گے، منہ پہ پٹی لگا دیں گے، کہہ لے جو جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ منہ کو بند کر دیں گے، اور اس کے بعد کون گواہی دیں گے؟ انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ ان ہاتھوں سے اس بندے نے میرے سے کیا کیا کام لیے، اس ہاتھ سے میں نے کیا کیا برائیاں کی۔ پاؤں گواہی دیں گے اللہ ان کی وجہ پاؤں نے میرے سے کیا کیا، یعنی اس بندے نے میرے سے کیا کیا برائی کروائی، کہاں کہاں میں نے کیا، کیا کیا میں نے غلط کام کیا، کہاں میں نے غلط میسج کیے، کہاں میں نے غیر محرم کو دیکھا۔ آنکھیں گواہی دیں گی کہ غیر محرم کو کس طرح سے میں نے دل بھر بھر کے دیکھا، میں نے کتنی باتیں کی غیر محرموں کے ساتھ، میں نے کتنے گناہ کیے۔ ہر ایک اعضاء گواہی دے گا۔ یہ دنیا میں کمائی جو بھی اس نے کمایا تھا وہ گواہی دیتے جائیں گے اعضاء۔ وَلَوْ نَشَاءُ، آج ہم جو سوچتے ہیں کہ میں تو بڑا چرپ زبان ہوں، میں تو بڑا بولتا ہوں، میں تو ہر بندے کو چپ کرا دیتا ہوں، میرے آگے تو ہر بندے کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ قیامت والے دن کیا کسی کی آپ بولتی بند کر پائیں گے؟ اللہ آپ کی بولتی بند کر دے گا، اللہ منہ سیل کر دے گا۔ پھر سوچیں کیا حال ہوگا جب ہمارے ہی اعضاء اٹھ کے ہمارے ہی خلاف گواہی دیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں منہ دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا، یعنی ان کی آنکھیں ہم چھین لیں، اس کی جو نظر ہے اس کی بینائی چھین لیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساکھ کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ دیکھیں کہ جن کی 100 سال 90 95 سال عمر ہوتی ہے تو ان کی حالت آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی حالت کیسی ہوتی ہے، بچوں کی طرح وہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے انہیں اس طرح کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، یعنی جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مطیع کر دیا ہے۔ اب جہاں چاہتے ہیں سفر کرتے ہیں ان کے ذریعے سے، جہاں چاہتے ہیں دیکھ لیں، یہ گاڑیاں، یہ جہاز، یہ سب اللہ نے مطیع کر دیا ہے۔ اور یہ عقل کس نے دی ہے؟ جہاز بنانے کی کس نے عقل دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر یہ کیا شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا جو باتیں یہ بتا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو یہ ابو جہل نے کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا اور کہا کہ یہ جو بوسیدہ ہڈیاں ہیں ان کو کیا تم زندہ کر سکتے ہو؟ کون ہے جو اس کو کرے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے برے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ یعنی ہرا برا درخت تو ہوتا ہے، اس کے بعد جب اس کو کاٹ لیتے ہو پھر آگ بن جاتی ہے اور اس کو پھر وہ خشک لکڑی بن جاتی ہے، پھر اس کو تم چولہے کے
چلاتے ہو جس سے چلے روشن ہوتے ہیں۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے، یعنی پیدا کرنے والے کا ماہر ہے۔ تو جو انسان ماہر ہوتا ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان کو پیدا کرے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن تو فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے، اسے حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔